آج کی جو گفتگو ہے وہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس سے متعلق ہے، اور ہم سب کے بچے الحمدللہ یہاں والدین موجود ہیں، آپ کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، بہت سے بچے اسکولوں میں جاتے ہوں گے، کچھ بچے کہیں مدرسے میں جاتے ہوں گے، ممکن ہے کچھ بچے گھر پہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ کچھ بہت اہم سوالات ہیں جو بچوں کی تعلیم سے متعلق ہیں، جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کی جو تعلیمی صورتحال ہے اس سے پوری طرح مطمئن ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنے لوگ اپنے بچے کی تعلیمی صورتحال سے الحمدللہ مکمل طور پہ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اپنے بچے کی تعلیمی صورتحال پہ پریشانی نہیں ہے، آپ کو اس پر کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کا بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری لرننگ یا میری اسٹڈی سے متعلق میرے پیرنٹس پریشان نہیں ہیں۔ اگر آپ کے بچے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تمہاری امی اور تمہارے ابو تمہاری پڑھائی لکھائی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو بچہ یہ کہے کہ نہیں، انہیں پریشانی الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پریشان ہیں۔ تو آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیمی صورتحال سے مطمئن ہیں، انہیں پریشانی نہیں ہے؟ جی۔ اور آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تو مطمئن ہیں لیکن ان کی بیگم مطمئن نہیں ہیں، یا ان کے شوہر مطمئن نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، کتنے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کا جو استاد ہے یا آپ کے بچوں کا جو اسکول ہے وہ آپ کے بچے کی جو پرفارمنس ہے اس سے مطمئن نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک؟ یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہمارے بچوں کی جو تعلیمی کارکردگی ہے ہم اسے کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ جو تعلیم کا پورا نظام ہے اس کے اندر ہمارا بچہ کیسے پرفارم کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے کچھ بنیادی کہہ لیجئے اس کی ایک خاص فارم ہے، اور اس کے اندر وہ بچہ جس کو اللہ نے بہترین انسان کے طور پر تخلیق کیا ہے، اس کے اندر بے پناہ پوٹینشل رکھا ہے۔ جب ہم اپنے بچے کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، اور اگر بالفرض کوئی بچہ اس طرح سے چیزوں کو سمجھنے کی میں کامیاب نہ ہو تو ہم بچے پہ شک کرتے ہیں، اپنے پڑھانے کے طریقے پہ شک نہیں کرتے، یا ہم اس نظام پہ شک نہیں کرتے، ہم بچے پہ شک کرتے ہیں۔ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ انسانوں نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا؟ انسانوں نے بنایا۔ اور بچے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کا بنایا ہوا وہ بچہ جو بہترین سیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، ہر چیز میں متجسس ہے، سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے، ہر وقت سیکھنا چاہتا ہے، سوالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کیوریوسٹی اس کے اندر ہوتی ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، ہر چیز کا تجربہ کرتا ہے، ہر کام کو کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ جب یہ بچہ ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر نہ چل پائے تو ہمیں بچے سے پریشانی ہوتی ہے، سسٹم سے پریشانی نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی خودی، ہمارے بچوں کی ذہنی صلاحیتیں، ہمارے بچوں کی کریٹیوٹی، ہمارے بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے۔ بچے کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے مطمئن ہو جایا جائے، خاص طور پر جو شروع کے 10 سال ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں بہت زیادہ اسٹریس ہے، اور اسٹریس بڑھ رہا ہے۔ یہ جو تعلیم کا پریشر ہے یہ بڑھ رہا ہے،
ایگزامس کا پریشر ہے یہ بڑھ رہا ہے. اور اگر میں ایک اور سوال کروں کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کبھی کسی کو فیل ہونے کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، اس کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ الحمدللہ، الحمدللہ. میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، تو ایک دن بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ایک آدھ سال میں انہیں پہلے سال میں اتنی مشکل ہوئی اور وہ ایم ایس سی کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی دشواری ہوئی تو میں نے چھوڑ دیا اور میں چھوڑ کے کاروبار میں آ گیا. تو انہوں نے ایک دن مذاق میں بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر میں اچھا طالب علم ہوتا تو آج کہیں نوکری کر رہا ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جلدی سمجھ آ گیا تھا کہ میرے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے، تو میں نے اسے چھوڑا اور اپنا کام شروع کیا اور میں بہت سیٹ ہوں. تو یہ جو اس وقت کی صورتحال جو ہمارے تعلیمی نظام کی ہے، اس میں کامیاب بچہ جسے کہا جاتا ہے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو صفات کسی انسان میں پیدا ہونی چاہیے، اور یہ تعلیمی نظام میں کامیاب ہونے کے لیے کسی بچے کو کیا بننا چاہیے، ان دونوں میں کافی فرق ہے. بعض اوقات ہم تعلیمی نظام کی کامیابی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر کسی بچے کو، جسے ہم کامیاب بچہ کہتے ہیں، ہم کسے کامیاب بچہ کہتے ہیں ذرا ہم دیکھتے ہیں. میں اگر آپ سے چند سوالات اور کرتا ہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ بچوں کی ذہانت اور بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو کس طرح ناپا جاتا ہے، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے کو اسپیلنگز یاد کرنے میں اور اسپیلنگز لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تلفظ کی غلطی نہیں ہوتی؟ یا اگر میں اس سوال کو الٹ کر دوں، کتنے لوگ ہیں جن کے بچے کو اسپیلنگز میں کوئی پرابلم آتی ہے؟ ٹھیک ہے، گرامر میں کوئی پرابلم آتی ہے، میتھس مشکل لگتا ہے، اسکول جانے کا دل نہیں چاہتا، یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے. بعض اوقات یاد تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن لکھ نہیں پاتا ایگزام کے اندر. ٹھیک ہے، بعض اوقات سمجھ لیتا ہے، سمجھا نہیں پاتا، بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ خواتین بچوں کی تعلیمی صورتحال سے واقف ہے نا، تو وہاں سے جواب آ رہا ہے، یہاں پر ذرا ٹائم نہیں ملتا اتنا. اگر جتنے سوالات میں نے کیے ہیں، اگر ان تمام سوالات کے اوپر آپ کا جواب یس ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ ایسا ہے جس کی اسپیلنگز یاد نہیں ہوتی اسے، یا یاد کر لیتا ہے تو بھول جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس کا کوئی ریٹن کام جو ہے غلطیوں کے بغیر نہیں ہوتا، اسے سبق یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، سمجھ نہیں پاتا، سمجھ لیتا ہے تو یاد نہیں رکھ پاتا، یاد رکھ لیتا ہے تو بھی لکھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، ہینڈ رائٹنگ اس کی اچھی نہیں ہوتی، سمجھ لیتا ہے تو سمجھا نہیں پاتا، بہت سارے سبجیکٹس کا خوف اس کے اندر ہے. یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ اگر ان تمام کاموں میں، ان تمام پرابلمز کا شکار ہے، پھر بھی آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور بہت کریٹیو ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی بچے کی ذہانت کو اور کسی بچے کی کریٹیوٹی کو اس وقت ایکسیپٹ کرتا ہے جب وہ نمبر لا کے دکھاتا ہے. اگر تم ذہین ہو تو نمبر لا کے دکھاؤ، اگر تم کریٹیو ہو تو نمبر لا کے دکھاؤ. اگر تم نمبر نہیں لاؤ گے تو پھر ہم یہ کریں گے کہ تمہیں شرمندہ کریں گے، ہم تمہیں، پورا معاشرہ تمہیں شرمندہ کرنے، تمہیں اپنے کانفیڈنس کو یا اپنے سینس آف سیلف ورتھ کو کمزور کرنے پہ مجبور کر دے گا. تو یہ جو صورتحال ہے کہ جب تک کسی بچے کے نمبرز اچھے نہیں ہیں، جب تک کوئی بچہ تعلیمی کارکردگی میں اچھا نہیں ہے، جسے، اور
یہ اسکولز میں نمبرز آتے کیسے اچھے ہیں، یہ اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایگزام ہے یہ کرتا کیا ہے. اصل میں اگر ہمارے انشاءاللہ تعالی کچھ بنیادی بلیفز ایجوکیشن سے متعلق ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، ہم بھی ایجوکیشن کے گریٹر گولز کو فوکس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم 3 گھنٹے کے امتحان میں اپنے بچے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی زندگی اور اس کی زندگی کا حشر نشر کر دیتے ہیں، برا حال کر دیتے ہیں، صرف 3 گھنٹے کے امتحان میں کامیاب بنانے کے لیے. لیکن اس کی جو سینس آف سیلف ورتھ ہے، اس کا اپنا جو کانفیڈنس ہے، وہ بعض اوقات ہماری نظر میں اہم نہیں ہوتا. ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. 21ویں صدی کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن کا نام ہے کانفیڈنس. اگر آپ کے بچے کے نمبر زیادہ ہیں اور کانفیڈنس کم ہے تو یہ اچھا سودا نہیں ہے. اور ایگزامس کیا ہے، ایگزامس میں ہوتا کیا ہے؟ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ایگزامس کی جو شکل پائی جاتی ہے زیادہ تر جگہوں پر، وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی بچے کو ایگزامنر مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اس پہ اسے غور کرنا ہے. اپنی لرننگ کا سفر ایگزامنر کی نظر سے طے کرنا ہے. ایگزام میں جو چیز اہم ہے وہی لرننگ کے لیے اہم ہے. اور موٹیویشن جسے ہم کہتے ہیں نا، بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ 5 لفظوں پر مشتمل ایک میجک فریز ہے. آپ جب کبھی کلاس میں یہ 5 لفظوں پر مشتمل جملہ بولتے ہیں، بچہ سیکھنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اور وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ امتحان میں آئے گا. آپ کسی بھی چیز سے پہلے یہ جادوئی جملہ بول دیجئے، وہ کہے گا جی میں تیار ہوں سیکھنے کے لیے. لیکن یہ تمہاری زندگی میں آئے گا، یہ روز حشر میں پوچھا جائے گا. ایگزامنر 3 گھنٹے کے ایگزام میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا، مجھے اس کی فکر زیادہ ہے. زندگی میں مجھے کیا چیز چاہیے، اور زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کیا چیز چاہیے، یہ تعلیمی منظر نامے میں یا تعلیم کے ویژن میں کوئی خاص اہمیت اس وقت رکھتا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے بچوں سے صرف ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ نمبر زیادہ لے آؤ. اور نمبروں کی دوڑ میں اور ایگزامس کے اندر بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانے کے کہہ لیجئے یہ بہت ہی ٹنل ویژن ہے جو ہمارا بنا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے بچوں کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ نقصان کیا ہو رہا ہے ہم اس کی بھی بات کریں گے ابھی. تو ایگزامس میں جس بچے کے ایگزام میں اچھے نمبر آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک خاص اسکل سیٹ ہے. اس اسکل سیٹ کو کہتے ہیں ایگزام اسکلز. ایگزام اسکلز ایگزام اسکلز کچھ اور چیز ہے، لائف اسکلز کچھ اور چیز ہے. ایگزام اسکلز میں کیا کیا شامل ہے؟ ایگزام اسکلز میں یہ بات شامل ہے کہ ایک بچہ ٹیچر کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھ لے، ایگزام کو پریڈکٹ کر سکے، ایگزام کے پیٹرن کو بہت اچھی طرح جانتا ہو، بھلے اپنے نفس کی حقیقت سے بے خبر ہو. ٹیچر آنے والے ایگزام کو پریڈکٹ کر سکے. وہ بچہ جو آنے والے ایگزامینیشن پیپر کو 70% پریڈکٹ کر سکتا ہے وہ ایگزام میں کامیاب ہوگا. وہ بچہ جو آنے والے ایگزام کو پریڈکٹ ہی نہیں کر پا رہا، موجودہ ایجوکیشن سسٹم میں اس کی کامیابی خطرے میں. دوسری بات، وہ بچہ جو ایگزامنر کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھ سکے، وہ بچہ جو ایگزامینیشن کے پیٹرن کو بہت اچھی طرح سمجھ سکے، وہ بچہ جو آنے والے ایگزام کو پریڈکٹ کر سکے کہ اس میں کیا مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور پھر ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر مجھے کیا نہیں سیکھنا اور کیا سیکھنا ہے اس کا تعین کر سکے. اور سیکھنے کا مطلب وہ یہ سمجھے کہ مجھے یاد ہو جائے اور میں ایک خاص رفتار سے اس کو لکھ سکوں، بھلے میری سمجھ میں نہ آئے،
بھلے میرا دل اس پہ مطمئن نہ ہو. وہ شاعر جو دل سے برا لگ رہا ہے اس کے اوپر قصیدہ لکھ کے میں نمبر اٹھا سکتا ہوں. یہ ہے ایگزامینیشن سسٹم کا پرابلم. تو پہلے یہ سمجھیں کہ ایگزامز کیا بلا, کس بلا کا نام ہے ایگزامز جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر موجود ہے. تو ایگزامینر کی سائیکی کو سمجھ سکے, ایگزامینیشن کے پیٹرن کو سمجھ سکے, آنے والے ایگزام کو پریڈکٹ کر سکے, اور اس کے بعد اپنی اسٹڈی کے گولز کو ریسیٹ کر سکے. اور پھر وہ اسٹڈی جو ہے وہ سلیکٹیو اسٹڈی ہے, وہ کمپریہنسو اسٹڈی نہیں ہے. یعنی اگر کسی بچے کو یہ پتا ہو کہ ایگزام میں صرف 4 احادیث پوچھی جائیں گی تو وہ بچہ 5ویں حدیث آپ کے خیال میں پڑھنے پہ راضی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آپ کا کیا خیال؟ نہیں ہوگا. حدیث کے پڑھنے کے لیے کیا یہ وجہ ہونی چاہیے یا کوئی اور وجہ ہونی چاہیے؟ یعنی حدیث اس وجہ سے پڑھنی چاہیے یا کسی بڑی وجہ سے پڑھنی چاہیے کہ بھئی میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھوں, میں ہدایت پانے کے لیے پڑھوں؟ یہ اس کا مسئلہ بن جائے گا. تو وہ سلیکٹیو اسٹڈی کرے گا. پھر سلیکٹیو اسٹڈی کیسے کرے گا؟ جو ٹیچر نے بتایا ہے اس سے مختلف کچھ نہ کرو. جو ہمیں سمجھایا گیا ہے اس کو پورے طور پر یاد کر لو. وہ اپنے کانٹینٹ کو ایک خاص انداز سے پریپیئر کرے گا, اسے یاد کرے گا, اپنے جو اپنی لکھائی ہے اس کے ظاہری فیچرز پہ توجہ دے گا, ہینڈ رائٹنگ کو اہمیت دے گا, پریزنٹیشن کو اہمیت دے گا, ایک خاص اسپیڈ سے لکھ سکے گا. وہ بچہ جو ایک خاص اسپیڈ سے لکھ سکتا ہے, جلدی یاد کر سکتا ہے, یاد کیے ہوئے کو ایک خاص اسپیڈ سے لکھ سکتا ہے اور اپنی پریزنٹیشن اچھی رکھ سکتا ہے, اس کے نمبر زیادہ آئیں گے. لیکن کیا کسی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان اسکلز کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بہت اہم چیزیں ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایگزام کو اپنا آسمان بنا لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں پیرنٹنگ کا جو گول انہوں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو بہت محنت سے ایگزامز کی تیاری کروانی ہے, اور پھر وہ پروفیشنل کالجز میں یا پروفیشنل یونیورسٹیز میں اگر لینڈ کر جاتے ہیں تو بڑا مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, میرا بچہ جو ہے الحمدللہ انجینئرنگ کالج میں چلا گیا, میڈیکل یونیورسٹی میں یا کالج میں چلا گیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہو گیا. حالانکہ زندگی کے لیے کامیاب کرنا 3 گھنٹے والے امتحان کے لیے نہیں, بلکہ 50, 60, 70 سال کی جو زندگی اللہ ہمیں دے رہا ہے اس وقت, بہت سے لوگوں کی زندگی جو زندگی کے لیے کامیاب ہونا, اور پھر آنے والی ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے سوچنا اور اس کے لیے کامیاب ہونا, یہ ہماری سب سے بڑی تعلیمی ضرورت ہے. ہماری تعلیم کو یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں پہ بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں اور یہ کام اتنی ناسمجھی سے کرتے ہیں کہ بچے کے سامنے بچے کو ڈسکس کرتے ہیں. بچے کی پریزنس میں ٹیچر اور پیرنٹ بچے کے سامنے بات کرتے ہیں. آپ کا بچہ ایسا ہے, بتائیں یہ کیسا کر رہا ہے, بتائیں یہ کیسا چل رہا ہے. کسی بچے کی پریزنس میں بچے کے بارے میں بات کرنا, اگر آپ غور کریں تو کیا کسی بچے کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ برا لگے گا. اس کے نتیجے میں اس کا سیلف اسٹیم بہتر ہوگا یا وہ شرمندہ محسوس کرے گا؟ ہم بچے کو سامنے کھڑا کر کے بچے کی خرابیاں, بچے کی غلطیاں, بچے کی کمزوریاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بچہ ہم سے دور ہوگا, ہم سے قریب نہیں ہوگا. اگر آپ بچے کو جیتنا چاہتے ہیں تو بچے کی خرابیوں یا بچے کی کمزوریوں کو صرف اپنے اور بچے کے درمیان رکھنے میں کامیاب ہو جائیے.
آپ بچے کی پردہ داری اگر رکھ سکتے ہیں، یعنی پردہ داری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا آپ کو کمزوری نظر آ رہی ہے آپ اس سے بات کیجئے، اپنے اور اس کے درمیان وہ بات رکھیے، اور اگر آپ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بچے کی موجودگی میں نہ کیجئے، آپ بچے کے جانے کے بعد کیجئے، بچے کو کہیں اور بھیج دیجئے۔ بچے کے سامنے آپ ٹیچرز سے بچے کے بارے میں، یا گھر میں بھی آپ بچے کے بارے میں اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بچہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ ہمیں کسی بچے کے نمبروں سے غرض ہوتی ہے، اس کی نفسیاتی صحت سے غرض نہیں ہوتی، اس کے کانفیڈنس سے غرض نہیں ہوتی، اس کی سیلف اسٹیم سے غرض نہیں ہوتی، اس کی دل کی کیفیت اچھی رہے اس سے غرض نہیں ہوتی، اور اس کی جو شعوری تربیت ہے یا شعوری نشوونما ہے، فکری تربیت ہے، اس کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ تم نے ہوم ورک کمپلیٹ کر دیا۔ ہوم ورک میں جو سوال آیا تھا وہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اگر کسی بچے کو ہوم ورک میں جو سوال ملا ہے وہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا، لیکن اس کا ہوم ورک آپ کمپلیٹ کروا دیتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ تو جو کنسیپچول لرننگ ہے یا سوچنے کی، غور کرنے کی استعداد ہے، یا کسی بچے کی اس بچے کا جو تخلیقی جوہر ہے، اس کی نشوونما کرنا، یہ پیچھے رہ جاتا ہے، بعض اوقات یہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور صرف ایگزام کے اراؤنڈ ہم چلتے رہتے ہیں، اور پھر بہت بڑی تعداد میں بچے جن کے رزلٹس اچھے نہیں آتے وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ میں نے تو ان بچوں سے بھی ان بچوں سے بڑی تعداد میں انٹرویوز کیے ہیں جن کے نمبرز بہت اچھے آتے ہیں، اور ان سرویز میں بھی بڑی خطرناک باتیں میرے سامنے آئیں۔ میں نے بڑی تعداد میں ان بچوں سے سوالات کیے جن کے بہت اچھے گریڈز تھے، اور پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا کبھی تمہیں کوئی خوف محسوس ہوا، کبھی تمہیں ذلت محسوس ہوئی، کبھی تمہیں شرمندگی محسوس ہوئی تعلیمی عمل کے دوران؟ بہت بڑی تعداد میں بچوں کا یہ کہنا تھا کہ ہاں ہمیں خوف ہوتا ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں اپنی رسوائی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ بہت کامن ہے، اور ایگزامز کا جو فیئر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ فیئر اتنا زیادہ ہے کہ مجھے بعض بچوں نے یہ بتایا کہ میں نے ایک سوال یہ کیا بچوں سے کہ کس کے، یہ سوال میں آپ سے بھی بلکہ کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کا جواب ابھی مجھے نہ دیں، لیکن یہ صرف سوچنے کی بات ہے۔ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو کس کو بہت پریشر فیل ہوتا تھا، بہت اسٹریس میں ہوتے تھے، بہت ڈسٹرب ہوتے تھے، بعض اوقات نیند اڑ جاتی تھی، بعض اوقات خوف محسوس ہوتا تھا؟ ہم نے اپنے بچوں میں روز حشر کے حوالے سے جواب دہی کا وہ احساس نہیں جگایا جتنا ایگزام کے خوف میں ہم نے اپنے بچوں کو مبتلا کیا ہے۔ بہت گڑبڑ کر رکھی ہے ہم نے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے جب بچوں سے یہ پوچھا، میں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ کس کے ذہن میں کبھی سوسائڈ کا خیال آیا؟ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہے، اس کی باقاعدہ پراپر اسٹڈی تو میں نہیں کر سکا، لیکن انفارمل اسٹڈی میں بہت بڑی تعداد میں بچوں نے اس بات کو اظہار کیا کہ ان کے یعنی یہ وہ بچے تھے جو ٹین ایج کراس کر چکے ہیں، لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ ٹین ایج میں جب آپ تھے تو کس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، وہ اپنے آپ کو ختم کر لے، وہ کہیں بھاگ جائے، اور وہ تعلیم سے پریشان ہو گیا، تو ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں بچوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، تعلیم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تعلیم کو اسٹریس فری ہونا چاہیے، تعلیم کو ایک ریلیکسڈ ماحول میں ہونا چاہیے، تعلیم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بچے کو ایک بچہ ایگزامز میں تو کامیاب ہو جائے
لیکن اپنی باقی زندگی کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں، جو اعتماد درکار ہے، جو علم اور شعور درکار ہے، اس پہ کام ہونے سے رہ جائے، یہ ٹھیک معاملہ نہیں ہے۔ اور اس میں اسکولز اور والدین دونوں کو بہت سے معاملات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا طریقہ کار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگزامز کا فیئر، ایگزامز کا پریشر، یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ نمبروں کا کریٹیوٹی اور ذہانت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کے بچے کے نمبر زیادہ ہیں یا کم ہیں، وہ ذہین ہے۔ آپ کا بچہ پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا، وہ ذہین ہے اور وہ کریٹیو ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جس بچے کی ایگزام کے ذریعے پرفارمنس سامنے آتی ہے، ہم صرف اس کو ذہین اور کریٹیو مانتے ہیں، تو یہ ہمارا پرابلم ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایگزام تو صرف ایک خاص انداز سے کسی بچے کی ذہانت کو گیج کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور سمجھیے، آنے والا جو دور ہے اس میں جس طرح کی صورتحال دنیا جس طرح تبدیل ہو رہی ہے، آنے والے دور میں جس طرح کا اسکل سیٹ چاہیے ہمارے بچوں کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، وہ اسکل سیٹ اس وقت ایجوکیشن اس کو فوکس نہیں کیے ہوئے، اس لیے کہ ایجوکیشن نے ایگزامز کو فوکس کیا ہوا ہے۔ تعلیمی سسٹم کے اندر ہمیں اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایگزام غیر اہم ہو جائے۔ ایگزام اگر موجود بھی ہے، اور بہت چھوٹی عمر کے بچوں سے تو ایگزام لینا ہم چھوڑ دیں، اللہ کرے، تو میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی یہ تو سسٹم کی بات ہو رہی ہے، میں انڈیویجول لیول پہ کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں اس ساری بات کے بعد کچھ موٹی موٹی اور چھوٹی سی میں کچھ چیزیں آپ کو پرسنل لیول پر پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں اور ٹیچرز کیا کر سکتے ہیں، میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور سسٹم کی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے میں وہ بھی شیئر کروں گا۔ دیکھیے، جبر کی دو شکلیں ہیں جس کو ہمارے بچے اس وقت جس کو فیس کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں پہ دو طرح کا جبر ہمارے بچوں کو اس کا سامنا ہے۔ ایک جبر ہے جس کو میں کہتا ہوں مزاج کا جبر، دوسرے جبر کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظام کا جبر۔ مزاج کا جبر یہ ہے کہ آپ کسی بچے سے مطمئن نہیں ہیں، ناخوش ہیں، ناراض ہیں، اور بڑی آسانی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے خوش ہوتے ہیں، بڑی آسانی سے غیر مطمئن ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کسی بچے سے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی زبان سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے، آپ کے ٹیمپرامنٹ سے، آپ کے اپنے بچے کو جس طرح آپ ٹریٹ کرتے ہیں اس سے آپ اپنے بچے کو تکلیف پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مزاج کا جبر۔ آپ کی زبان سے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو ہاتھ سے بھی بچے کو زیادتی کرتے ہیں۔ میں نے ایک موقع پہ کسی پروگرام میں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے شیئر کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے، اور اس کی اپلیکیشن بچوں پہ بھی کرنی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں ہاتھ سے اسی لیے نہیں کر رہا، جب سے میں نے حدیث سنی ہے اب میں ٹانگ کا استعمال کرتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں صورتحال بڑی خراب ہے، مطلب بچوں کو وہ کہتے ہیں میں پھر اسی وجہ سے پاؤں سے کرتا ہوں۔ تو یہ ہے مزاج کا جبر جو انڈیویجول سطح پر ہم کرتے ہیں، اور یہ ٹیچر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، ٹیچر کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، والدین کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، ٹیچر کی میتھڈولوجیکل ایشو بھی ہے ٹیچر کا، اور پیرنٹس کا بھی طریقہ کار کا یہ پرابلم ہے کہ شرمندہ، اگر میں ایک جملے میں یہ بات کہوں، آپ کے اور بچے کے تعلق میں اس کے شرمندہ ہونے کے خطرے کتنے ہیں، اس کے شرمندہ ہونے کی لائکلیہڈ کتنی ہے آپ کے اور اس کے انٹریکشن میں، اور اس کا اپنے آپ پر یقین کرنے کی لائکلیہڈ کتنی ہے آپ کے اور اس کے انٹریکشن میں۔ تو آپ کو اپنے انٹریکشنز ایسے بنانے جس میں اس کا اپنے اوپر یقین کرنا آسان ہو جائے، اپنے آپ کو اہم جاننا آسان ہو جائے، اپنے آپ سے اچھی توقعات لگانا آسان ہو جائے،
پر امید ہونا آسان ہو جائے, خوش رہنا آسان ہو جائے. اور وہ بچہ جو, دیکھیے, وہ بچہ جو اپنے آپ سے خوش نہیں ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ کوئی بڑا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر سکے گا. وہ کوئی بڑا چیلنج ایکسیپٹ کرنا, اس کے لیے اسٹرگل کرنا, کسی پرابلم کو دیکھ کے یہ سمجھنا کہ انشاءاللہ یہ پرابلم میں سولو کر لوں گا اللہ کی مدد سے, یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. جب انسان کی سیلف اسٹیم مر جاتی ہے تو اس کے اندر ایک بددلی پیدا ہو جاتی ہے, زندگی اچھی نہیں لگتی, کوئی چیلنج دل نہیں چاہتا کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جائے. چھوٹا سا چیلنج بھی پہاڑ معلوم ہوتا ہے. کچھ کرنے کا عزم اس کے اندر کمزور ہو جاتا ہے. کوئی بڑا کام کرنے کی خواہش اس کے اندر دم توڑ دیتی ہے جب اس کی سیلف اسٹیم مر جاتی ہے. تو ہمارے اور اس کے انٹریکشن میں اس بات کا خاص اہتمام کیجئے کہ اس کی سیلف اسٹیم پہ کام کیجئے. میرے پاس جب ٹیچرز آتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ٹیچرز ٹریننگ میں کہ سر ہماری کلاس میں بچوں کو بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, ہم کیا کریں, ہم کس طریقے سے انہیں سمجھائیں. تو ٹیچرز جو ہیں وہ بعض اوقات میتھڈالوجی کو ٹھیک کرنے کی کوئی ٹیچنگ میتھڈ تلاش کرتے ہیں کہ اس طرح سمجھا کہ میں اس کا کانسیپٹ ٹھیک کروں. اپنی میتھڈالوجی کو کریکٹ کرنا یہ ضروری ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات, کانسیپٹ کو ٹیچ کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے انداز سے اور آپ کے رویے سے اور آپ کی باڈی لینگویج سے اور آپ کے فیشل ایکسپریشن سے کوئی بچہ کتنا اچھا محسوس کر سکتا ہے. آپ جس بچے کی سیلف اسٹیم امپروو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اس بچے کے لیے آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی اگر کمزور بھی ہے تو ایفیکٹو ہو جائے گی. آپ جس بچے کو شرمندہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں, آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی اچھی ہونے کے باوجود ان ایفیکٹو ہو رہی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. وہ بچہ جس کا سینس آف سیلف ورتھ ٹھیک ہے, اچھا ہے, وہ بچہ اسٹرگل کرتا ہے. اور وہ بچہ ایگزام میں بھی, یعنی میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کے لیے پاس ہونا دشوار ہو رہا تھا, اور ہم نے والدین کو اور اساتذہ کو اس بات پر کسی طرح سے راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور وہ کسی طرح کا مطلب یہ ایک آدھ گھنٹے کی محنت نہیں ہے, 6 مہینے 8 مہینے کی اسٹرگل کے نتیجے میں الحمدللہ اس کے پیرنٹس یا اس کے ٹیچرز اس بات کو سیکھ لیا انہوں نے کہ میں نے اپنے بچے کی سیلف اسٹیم کیسے بہتر کرنی ہے. اور جب اس بچے میں, یہ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں میری زندگی میں 25 سال کا سفر ہے میرا, اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بچہ جس کے پاس ہونا دشوار تھا ایگزام کے اندر, ٹیچرز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پاس نہیں ہو سکتا, والدین یہ مان رہے تھے کہ ہاں اس کا تو پتہ نہیں یہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, بچے کو خود یہ خیال تھا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, مجھے کچھ نہیں آ سکتا, مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. اس بچے کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا, اس کے والدین اور اس کے اساتذہ کے اوپر کام کیا. اگر ایسے بچے کے اساتذہ یا والدین میں سے کوئی بھی اس بات پہ راضی ہو گیا اور اس بات کا سلیقہ اس نے سیکھ لیا کہ اس بچے کی سیلف اسٹیم کیسے بہتر کی جا سکتی ہے, اور جب یہ کام کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ اس بچے نے ہمارا یہ ناجائز مطالبہ بھی پورا کر کے دکھا دیا کہ ایگزام میں اچھے نمبر لاؤ. یعنی ایگزام میں اچھے نمبر لانے کا مطالبہ کوئی بہت اچھا مطالبہ نہیں ہے, لیکن اس بچے نے یہ مطالبہ بھی ہمارا پورا کر کے دکھایا اور اچھا پرفارم کیا. اور ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں. تو سب سے اہم بات, ہم اپنے بچے کو, جس کو میں مزاج کا جبر کہہ رہا تھا, کہ جو پرسنل لیول پر ہم اپنے بچے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, دیکھیں اگر سسٹم میرے بچے سے زیادتی کر رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں بھی اپنے بچے سے زیادتی کروں؟ اگر سسٹم میرے بچے کو اسٹریس دے رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں بھی اپنے بچے کو اسٹریس دوں؟ اگر سسٹم میرے بچے کو اس کے ٹیلنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتا, اس کے سوالات کو ایکنالج نہیں کرتا, اس کی کریٹیوٹی کو اپریشیٹ نہیں کرتا,
تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کروں؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر والدین اور اساتذہ پرسنل لیول پر یہ کام کر سکتے ہیں. انہیں یہ کام سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اس میں وقت لگانے کی ضرورت ہے. یہ مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا کوئی چھوٹا سا کوئی ٹیکنیک ہو, کوئی چھوٹا سا یہ کوئی ایسی کوئی ٹیکنیک یا کوئی گر نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے علم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے مزاج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے مزاج کی تنگی سے, اپنے مزاج کی تیزی سے, اپنے مزاج کی بدصورتی سے اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے, اپنے مزاج کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ ہے نظام کے جبر کا. نظام کا جبر کیا ہے؟ نظام کا جبر یہ ہے کہ نظام کے اپنے کچھ بڑے نان فلیکسیبل سے بڑے ریجڈ قسم کے کچھ مطالبات ہیں کہ آپ کے بچے کو بورڈ کے کچھ ایگزامز اس کو دینے ہی دینے ہیں, کچھ ایک خاص قسم کی کہہ لیجئے پروسیس سے اسے گزرنا ہے, اور یہاں پر جو سبجیکٹس اور فیلڈز اس کو ملیں گے وہ اس کے رجحانات یا اس کی دلچسپیوں کو سامنے رکھ کے نہیں طے کیے جائیں گے. بس وہ ایک فکسڈ کریکلم ہے, ایک ٹنل ہے جس میں سے اسے گزرنا ہے, اور وہ ایک تکلیف دہ راستہ ہے جس سے اسے گزرنا ہے, اور اس کے اپنے کچھ مطالبات ہیں, اس کے اپنے کچھ پریشرز ہیں, اور پورا سسٹم بچے کے لیے بڑا اسٹریسفل ہے. اس سے اس کو گزرنا ہے, اور اس سے گزرے بغیر اس کو بہرحال نظام کے جبر کو, بچے کو نظام کے جبر سے بچانے کی محنت ایک بڑی جنگ ہے. یعنی اس کے لیے نظام پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, نظام کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے مقاصد ٹھیک ہو جائیں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا جو پورا اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہو جائے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم اتنا تکلیف دہ نہ رہے, اور اس کے اندر ہر بچے کو اس کی اہمیت کا احساس دلانا, اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کی دریافت کروانا, یہ کام آسان ہو جائے, ہر بچے کی زندگی بامانی ہو جائے اس ایجوکیشن سسٹم کے نتیجے میں. یعنی اس ایجوکیشن سسٹم کو اتنا چینج ہونے کی ضرورت ہے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو نظام کو چینج کرنے کی جو محنت ہے وہ بڑی محنت ہے, یہ بھی الحمدللہ وطن میں ہو رہی ہے. لیکن مزاج کے جبر سے اپنے آپ کو بچانا, اس کے مقابلے میں یہ تو ہمارے اپنا کام ہے نا. تو جب کسی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا, تو اس کو ہم بہت سے والدین اپنے بچے کو دھتکار دیتے ہیں اور ایسے پیش آتے ہیں جیسے اسی کا قصور ہے اگر اس کے نمبر کم آئیں. اور میں یہ جو ٹائٹل ہے سیمینار کا کہ ہو فیلز وین اے چائلڈ فیلز, جب ایک بچہ اس تعلیمی نظام میں ناکام ہو جاتا ہے تو اصل میں یہ کس کا فیلئر ہوتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظام کا فیلئر ہے, یہ بچے کا فیلئر نہیں ہے. کیونکہ بچے کے اندر تو ساری صلاحیتیں موجود ہیں, اس کو اگر مواقع ملتے, اس کو کچھ سمجھنے والا مل جاتا, اس کو اگر اس کے لیول پہ آ کے چیز کو کیا جاتا تو یہ کام آسان تھا, یہ ہو جاتا. اس کو سمجھا نہیں گیا, اس کے لیول کا یعنی اپروپریٹلی چیلنجنگ گولز اس کو نہیں دیے گئے, ریزنیبلی چیلنجنگ گولز اسے نہیں دیے گئے, اوور چیلنجنگ گولز دے دیے یا انڈر چیلنجنگ گولز دے دیے, وہ فرسٹریٹ ہو گیا, اس کی صلاحیتوں کو بیدار نہیں کیا گیا. تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پورے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ آج ہم کم از کم یہ سیکھ کے اٹھیں کہ اگر ہمارے 3 بچے ہیں اور ایک بہت اچھے نمبر لاتا ہے اور ایک نمبر بہت کم لاتا ہے تو ہم ان کے درمیان موازنہ نہیں کریں گے. جو بچہ نمبر کم لاتا ہے اس کی کوئی اور خاص بات ڈھونڈ کے اس کو بتائیں گے کہ اس کی یہ کوالٹی ہے, تمہاری کچھ اور کوالٹی ہے, تم بھی برے نہیں ہو, تم بھی خراب نہیں ہو, تم بھی اتنے ہی اچھے ہو. یہ بچوں کو بتانے کی, ان کے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کیجئے, اپنا تعلق ان کے ساتھ بہتر کیجئے, اور یہ جو پریشر ہے, یہ جو اسٹریس ہے ان کے اوپر سے ختم کیجئے. اور اسکول کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھیے کہ ایک ایسا اسکول جہاں بچے کی
انسلٹ ہوتی ہو، اس کی رسپیکٹ نہ ہو اور اس پر بہت پریشر ہو، ایسی جگہ سے اسے بچائیے. اور پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ کا یہ مقصد یا یہ مصرف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچے کی شکایت ٹیچر سے کریں، ٹیچر بچے کی شکایت آپ سے کریں. پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا جو تعلیمی مقصد ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیرنٹ کو اپنے بچے پر اعتماد کرنے کے قابل بننے میں اس کی مدد کرے. اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ٹیچرز ہیں؟ ماشاءاللہ. تو آپ جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کریں تو آپ کو ایک خیال تو یہ رکھیے کہ بچے کے سامنے بچے کی بات نہیں کریں. دوسرا خیال یہ کیجئے، یہ پالیسی بنا لیں، ان سے کہیں ٹھیک ہے اگر بچے آئے ہیں تو ہم اس سیکشن میں ہیں جہاں پیرنٹ اور ٹیچر کی بات ہو رہی ہے وہاں بچہ نہیں آئے گا. بچے کے سامنے بچے کی تعلیمی کارکردگی ڈسکس نہیں کی جائے گی. اس کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا اور ہیومیلیشن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. دوسری بات یہ کیجئے کہ بچے کے بارے میں کوئی ایسی بات والدین کو بتائیے جس کے نتیجے میں بچے پر والدین کا اعتماد بڑھے. اور اگر کسی بچے میں کوئی کمزوری پاتے ہیں تو پھر والدین کیا کر سکتے ہیں وہ بتائیے. بعض اوقات ہم صرف ایک جملہ بولتے ہیں، اس پہ توجہ دیجیے، اس کو ٹائم دیجیے، اس پہ توجہ دیجیے. اور توجہ دینے کا مطلب پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیوشن اور لگوا دوں، یا ٹیوشن تو چل رہی ہے میں بھی چھٹی لے کے جلدی آ کے اس کے ساتھ اور یہ کام کرواؤں. تو آپ یہ پوچھئے کہ اب دیکھیے وہ بچہ، میں ایک اور اسٹڈی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بعض اوقات بچوں کو کوئی سیکھنے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، لرننگ کے اندر کچھ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوتی ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی چیز کوشش کر رہا ہے سمجھنے کی لیکن پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی اور پریشان ہے، کنفیوزڈ ہے، یا اینگزائٹی بہت زیادہ ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات میں نے یہ کہی کہ اس کی سیلف اسٹیم کو بہتر کرنا چاہیے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس پہ سے سٹریس ختم کر دینا چاہیے. اگر کسی بچے کو میتھس سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اب میتھس پڑھانے کا ٹائم بڑھا دیں، یہ علاج نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ میتھس کی کتاب بند کر دیجئے، کاپی بند کر دیجئے اور فٹ بال کھیلیے، سائیکل چلائیے، گراؤنڈ میں لے جا کے کچھ اور کام کیجئے، واک پہ نکل جائیے، گھر میں کوکنگ کیجئے. تو اصل میں جو اسکول میں میتھس ہوتی ہے نا، جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو میتھمیٹکس کی جو فارم ہے وہ ہے ریٹن میتھمیٹکس. اور ریٹن فارم آف میتھمیٹکس جو ہے، جو یعنی میتھس جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب کچھ سوال سامنے رکھ لیے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کا سلوشن نکالتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں. تو یہ جو فارم آف میتھمیٹکس ہے، بعض اوقات بچے اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کہیں سٹک ہو جاتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ انہیں بہت سارے کاغذ، اگر ہم پرسنل یوز سے پڑھا رہے ہیں تو بھی ہم بہت سارے کاغذ پر وہی کام کرتے ہیں یا بورڈ پہ وہ کام کرتے ہیں اور اوور ٹیچنگ کرتے ہیں. اوور ٹیچنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ٹیچنگ کو پاز کر دیں، اس کی سیلف اسٹیم کو بہتر کریں اور اس کے اوپر جو اسٹریس ہے اسے ختم کر دیں. ہماری اس وقت بچوں کو تعلیم دینے کی جتنی ٹیکٹکس ہیں وہ اسٹریسفل ہیں. تمہیں پتہ ہے کتنے دن رہ گئے ایگزام میں؟ صرف اتنے دن رہ گئے اور تم نے ابھی تک یہ نہیں کیا ہے، تمہیں اتنا سارا کرنا ہے، کیسے کرو گے؟ تو اسے کانفیڈنس دیجئے. اور پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایگزام آپ کا سب سے بڑا گول نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو ایگزام آپ کا، یہ جو 3 گھنٹے کا ایگزام ہے، آپ کی ایجوکیشن کا اصل گول ایگزام نہیں ہونا چاہیے. اس وقت کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اسکولز کی ایجوکیشن کا جو گول بن گیا ہے وہ ایگزام بن گیا ہے. ایگزام کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ مسئلہ سب سے زیادہ ٹائم، انرجی اور ریسورسز ایگزامز کے لیے پریپیئر کرنے، ایگزامز کنڈکٹ کرنے اور ایگزامز جو ہیں وہ اس کا معاملہ صحیح کرنے
کی نظر ہوتا ہے. میں ایک دن کسی اسکول کے وزٹ پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ ایک کلاس سے نکلا ہے. میں نے ویسے ہی پوچھا, دعا سلام کی. کوئی 9-10 سال کا بچہ ہوگا. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں پانی پینے جا رہا ہوں. تو میں نے دیکھا وہ پانی پینے کہاں جا رہا ہے, تو مجھے پتہ لگا وہ اس بلڈنگ سے نکلا, اترا نیچے, پھر وہ دوسری جگہ پہ گیا, وہاں جا کے اس نے پانی پیا, یا پتہ نہیں کون گراؤنڈ فلور پہ پانی تھا, اور پھر وہ دوبارہ سیکنڈ فلور پہ آیا. تو میں سوچنے لگا کہ ہر کلاس کے باہر پانی کا ارینجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ پانی تو ایسی ضرورت ہے کہ کسی وقت بھی کسی کو چاہیے ہوتا ہے, تو اس کا یہ ٹائم کیوں اس کام میں اور اتنی دور کیوں جا رہا ہے یہ؟ تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا. کچھ دن کے بعد دوبارہ میرا کسی اور اسکول میں جانا ہوا, تو میں نے یہ دیکھا کہ ایگزامز ہو رہے تھے اور ہر کلاس کے باہر پانی رکھا ہوا تھا. تو میں چونکا اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا ارینجمنٹ ہے, اسٹینڈرڈ ارینجمنٹ ہے کہ ہر کلاس کے باہر آپ پانی رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم ہر کلاس کے باہر عام دنوں میں تو پانی نہیں رکھتے, یہ آج ان کا ایگزام ہے اس لیے ہم پانی پلا رہے ہیں. تو وہ پھر مجھے یاد آیا کہ اچھا ہم عید الاضحیٰ پہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اور پانی وانی لا کے پہلے پلاتے ہیں, اس کے بعد پھر تیار کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں اور بڑے نفیس انسان ہیں, طاہر جاوید صاحب. انہوں نے ایک موقع پہ ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی, اور بڑا سوچنے والی بات تھی. انہوں نے کہا کہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ کورت کی, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, سنی ہے آپ نے یہ آیت؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک وہ لڑکی, وہ بچی جس کو عرب دفن کر دیتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے, اس سے پوچھا جائے گا, یعنی ایک پہلے عربوں کا ایک ظلم کا طریقہ یہ تھا کہ زندہ بچی کو دفن کر دیتے تھے زمین کے اندر, تو اس کو آخرت میں روز حشر میں اللہ زندہ کریں گے اور اس بچی سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں زندہ دفن کر دیا گیا. تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو بچے ہیں, جس طرح ہم ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, ان کو پاس کرتے ہیں, ان کو فیل کرتے ہیں, ایسا ہی ہے کہ جیسے زندہ دفن کر دیتے ہوں. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں تم زندہ تھے لیکن تمہیں بالکل تمہاری خودی کو مار دیا گیا, تمہیں ایسا کر دیا گیا جیسے زندہ دفن کر دیا جاتا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ ایگزامز کا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ اتنا صفاک ہے, اتنا خطرناک ہے. پھر ہم اس سے بھی بڑھ کر کام یہ کرتے ہیں کہ بہت سے بچوں کو تھریٹ دیتے ہیں, پیرنٹس کو تھریٹ دیتے ہیں کہ اگر تمہارے نمبر ٹھیک نہیں آئے تو ہم آپ کو کلاس ریپیٹ کروائیں گے. پوری دنیا میں اس بات پہ ریسرچ ہوئی کہ جو کلاس ریپیٹ کرنے کا عمل ہے, کیا اس سے کوئی بچہ کوئی فائدہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے کلاس ریپیٹ کرانے سے؟ آپ حیران ہوں گے, اس کے اوپر 20 اسٹڈیز ہوئی ہیں اور اس پر دنیا میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ جب آپ کسی بچے کو کوئی کلاس ریپیٹ کرواتے ہیں تو آپ اس کا کوئی بھلا نہیں کرتے. اگر اس صورت میں کوئی بھلا ہوتا ہے تو وہ بہت معمولی ہوتا ہے, اور جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس کی عزت نفس, اس کی خودی, اس کا سینس آف سیلف ریسپیکٹ وہ مار دیتے ہیں. آپ نے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے جاننے والوں میں کوئی بچہ ایسا ہے جس کو کلاس ریپیٹ کروائی گئی ہے یا اس کا خطرہ موجود ہے یا اس کا تھریٹ ملا ہوا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ناکام ہو جانے کے خوف میں ہم نے دیکھا, بچوں کو ناکام ہو جانے کے خوف میں ہم نے مبتلا کیا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز کہلاتی ہے سینس آف اچیومنٹ,
اور ایک چیز کہلاتی ہے سینس آف فیلئر. کسی بچے کی سائیکولوجیکل ہیلتھ، نفسیاتی صحت کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ نرچر کرے. سینس آف اچیومنٹ کہتے ہیں اپنی اچیومنٹس کا احساس. آپ کسی بچے سے ملیے اور اس سے پوچھئے کہ مجھے تم اپنی کامیابیوں اور اپنے کارناموں کی فہرست بتاؤ. یہ بتاؤ کہ تم نے اب تک، تم 8 سال کے ہو یا تم 10 سال کے ہو یا تم 12 سال کے ہو، تو تم نے اب تک کیا کیا کوئی بڑا کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، اس کی فہرست بتاؤ. تو وہ بچہ جو اس کی فہرست بتا سکتا ہے اس کا سینس آف اچیومنٹ موجود ہے. اور وہ بچہ جو نہیں بتا سکتا، بلکہ اب دوسرا سوال یہ بتاؤ کہ تم کس کس کام میں ناکام ہوئے ہو، کون کون سا کام تمہیں نہیں آتا، برا آتا ہے، غلط آتا ہے، خراب آتا ہے، تم سے ٹھیک نہیں ہوتا. وہ کتنے کام ایسے ہیں جو تم سے ٹھیک نہیں ہوتے، تم سے اچھے نہیں ہوتے، تم نہیں کر پاتے، تم ناکام ہو گئے اس میں، تم سے برے ہوئے ہیں، تم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. تو اس کی فہرست اگر آپ کہیں تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہیں جو ایک بہت لمبی فہرست اس کی بنا دیں گے، بہت لمبی فہرست بنائیں گے. اچھا، ہمیں ہونا کیسا چاہیے؟ آپ لوگوں کو بھی اگر میں آپ سے پوچھوں نا، ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ بھائی اپنے آپ کو ایویلویٹ کرو، اپنی کچھ اسٹرینتھس اور اپنی کچھ ویکنیسز بتاؤ، تو ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی 4-6 ویکنیسز بتا سکیں پوری سچائی کے ساتھ، یا ریئلائز کر سکیں، لیکن اس کے بعد 8-10 خوبیاں بھی ریئلائز کر سکیں الحمدللہ اور اللہ کے شکر کے احساس کے ساتھ. ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو یہ ایکٹیویٹی کرنے کو دوں، میں یہ دے نہیں رہا، لیکن بالفرض میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں، آپ اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز 5 منٹ لیجئے اور لکھیے، تو آپ ایک جو ہیلدی کہہ لیجئے سائیکولوجیکلی ہیلدی انسان ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ جو ہیلدی رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 4-6 اپنی کمزوریاں بیان کی جو واقعی آپ میں ہیں، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ہاں میری یہ کمزوریاں ہیں، مجھے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور 4-6 کمزوریوں کے ساتھ کوئی 7-8 خوبیاں اور اسٹرینتھس بھی بیان کی. اور اس کے بعد اپنے اندر اگر پھر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری کمزوریاں ختم ہو سکتی ہیں، تم انہیں ٹھیک کر سکتے ہو، تو آپ کہیں کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں اس پہ کام کر سکتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اور میرا ارادہ ہے اور مجھے امید ہے، اپنے آپ سے بھی امید ہے، اللہ کی قدرت سے بھی یہ توقع ہے کہ اللہ بھی میرے لیے آسانی کرے گا اور میں خود بھی انشاءاللہ اپنی کمزوریوں پہ کام کروں گا اور یہ میں ٹھیک کر لوں گا انشاءاللہ. یہ سب سے نارمل ہیلدی رسپانس ہے. یہ ایکٹیویٹی سمجھ میں آئی؟ یہ آپ کیجئے گا کہ اپنی اسٹرینتھس اور اپنی تو ویکنس 4-6 ویکنس اور اسٹرینتھس جو ہیں 8-10، اور یہ نیچرلی آنا چاہیے. یہ تو ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، جواب بھی دے دیا. تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایگزام ایک اور طرح کی سائیکی ہمارے اندر ڈیولپ کرتی ہے کہ ہمیں جب جواب پتہ چل جائے تو ہم ایکسپیکٹڈ رسپانس پروڈیوس کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا یہ جواب لانا ہے، اچھا بس ٹھیک ہے اس کی تو یہ جواب اگر لانے کے چکر میں لائیں گے تو بات نہیں ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ اگر میں اپنے آپ کو چھوڑ دوں تو کیا نکل کے آئے گا، اور پھر اس پیپر پہ ایک نظر ڈالوں تو اپنی ویکنس کے بارے میں میرا یہ احساس ہے کہ انشاءاللہ میں اس پہ کام کر سکتا ہوں، میں اس پہ کام کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور اللہ میری مدد کرے گا انشاءاللہ اور یہ ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا، یہ سوال اب میں بچوں سے کروں، اگر یہی سوال میں بچوں سے کروں، یہ بتاؤ تمہارے اندر کیا خرابی یا کیا کمزوری یا کیا کمی ہے، اور تمہارے اندر کیا خوبی اور کیا اچھی چیز ہے. ہمارے بچے جو اس وقت ہمارے اسکولوں میں ہیں، جتنا ایگزام کا فیئر پریشر زیادہ ہے، جتنا ایجوکیشن اسٹریسفل ہے، اتنا اس کا جواب ایب نارمل ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا جواب صحیح آئے تو آپ کو نظام میں بھی اور مزاج میں بھی
کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہماری نسل، ہمارے بچے جو پھول جیسے بچے ہیں اور انتہائی قیمتی بچے ہیں، اور خدا ہر بچے سے ایک بہت بڑا کام اس دنیا میں کرنے کے لیے اللہ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے. ہم ان کو ایگزام میں اس طرح سے ایک اتنی تکلیف دہ تعلیمی پروسیس سے گزارتے ہیں کہ ان کی خود ہی مر جاتی ہے، اور پھر یہ کسی بڑے کام کے قابل نہیں رہتے. یہ صرف ایک ہی کام کے قابل رہتے ہیں، اور وہ ہے کمانا. کمانے کے علاوہ زندگی میں کوئی بڑا کام ان کو سجھائی نہیں دیتا. اور ایسا ہم کیسے بناتے ہیں بچوں کو؟ ایگزام، اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے بناتے ہیں. تو اس ایجوکیشن سسٹم کا یہ جو جبر ہے، کم از کم اپنی سطح پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس سے اپنے بچوں کو بچاؤں. تو وہ بچے جو 7 سال سے کم ہیں، 7 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ان کا تو آئیڈیلی کہیں بھی ایگزام نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کا ایگزام نہیں ہونا چاہیے. اور ایگزام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمبر والا ایگزام. ایک اور ایگزام، بہت سی جگہوں پہ نمبر والا ایگزام نہیں لیا جاتا، وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اسسمنٹ کی کچھ ایسی اقسام موجود ہیں جس میں بچہ جو ہے اس کو اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر خرابی تو نہیں ہے کوئی، اور پھر اس کی خرابیاں ایک کاغذ پہ لائی جاتی ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے بارے میں کبھی کبھی ایک اور دلچسپ بات ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ چیزیں جو نہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں، نہ سنت مغرب سے آئی ہیں، بلکہ ہم نے اپنی عقل سے پیدا کی ہیں، ان کو تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے نا. مطلب نہ تو ویسٹ میں ایسا ہو رہا ہے اور نہ انبیاء نے ایسا کرنے کو کہا ہے، صرف ہم کر رہے ہیں ایسا. ان سے ہمیں فوری طور پر پیچھے ہٹنا چاہیے. ہمارے ایجوکیشن میں یہ کام ٹھیک ہونے چاہیے. تو ہم بہت کم عمر میں بچے کے اوپر اسٹریس ڈالتے ہیں، 2.5 سال کی عمر میں بچے کو بھیجتے ہیں. اگر ہم بھیج رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ بچے کا اسکول اسٹریس نہ دے اسے. اگر اس نے فار ایگزامپل اگر آپ کا بچہ 7 سال سے چھوٹا ہے اور وہ ہوم ورک نہیں کرتا تو اس پر اسے شرمندہ نہ کیجیے، اور اسکول بھی ایسا چوز کیجیے، اسکول کو اس بات پہ راضی کیجیے کہ وہ شرمندہ نہیں کرے. ہوم ورک جو ہے وہ ایک مٹھائی کی طرح ہو، آپشن کے طور پر اویلیبل ہے، دل چاہا کھا لی، نہیں دل چاہا تو ناراض نہیں ہوئے. مطلب ہوم ورک کو کیک بنائیے، تازیانہ نہ بنائیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس طرح سے چیزوں کو آپشن بنا کے پیش کیجیے، ریلیکس کیجیے، لائٹ رکھیے اسے، شرمندہ نہ کیجیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اور ایگزامز کے پریشر کو کم کیجیے. آئیڈیلی اچھا الحمدللہ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے اسکولز ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایگزامز لینا واقعی ختم کیے ہیں. اس مجمع میں کوئی ایسا اسکول اس وقت بیٹھا ہوا ہے جو ایگزامز نہیں لیتے یا بہت ہی کم ایگزام لیتے ہیں، یا کم از کم پرائمری لیول پہ کوئی ایگزام نہیں ہوتا ان کے یہاں؟ الحمدللہ یہ الحمدللہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہیلدی ٹرینڈ ہے. آئی وش کہ یہ ہمارے وطن کے تمام اداروں کو یہ بات سمجھ آئے اور ہم کم از کم پرائمری لیول تک ایگزامز کو ختم کر سکیں. یہ ہمیں اس قابل بننا چاہیے. پریکٹیکل کچھ چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ پی ٹی ایم کے اندر کیا احتیاط کیجیے. اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ سیلف اسٹیم پہ کام کریں گے اور اسٹریس ختم کریں گے. اور پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ کریں گے کہ جس طرح سے پڑھایا جا رہا تھا پڑھانے کا طریقہ کار بہتر کریں گے. دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھنی ہے، تعلیمی نظام اس مقصد کے لیے ڈیزائن نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے ہمیں تیار کر دے. اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کی خاطر میں اپنی زندگی کھپاؤں. ایجوکیشن سسٹم اس مقصد کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، بلکہ ایجوکیشن سسٹم ایک بچے کی خودی کو بالکل مار دیتا ہے. اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو. تعلیم کو آپ سوچئے کہ تعلیم اتنی تکلیف دہ ہے کہ اقبال اسے تیزاب کہہ رہے ہیں. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. ایک اور موقع پہ اقبال کا بڑا خوبصورت ایک اور شعر ہے، گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے. مکتب کا جواں اسکول بوائے، گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے. یعنی بظاہر تو یہ زندہ نظر آتا ہے ہمیں اسکول بوائے،
گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ۔ آپ سوچیں کہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بچے کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، اس معاملے کو، تعلیمی صورتحال کو آسان بنانے کی ضرورت ہے، اس سے راضی ہونے کی ضرورت ہے، اپنا تعلق اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے مزاج کے جبر سے اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو مطلب کریں گے تو یہ معاملہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے، ایک تعلیم کے حوالے سے اس وقت کا جو نظام ہے نا، اس کی پریشانی یہ ہے کہ بچے کو صحیح جواب آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس کا جواب غلط ہے، اس کا جواب صحیح ہے، اس کا جواب غلط ہے، اس کا جواب صحیح ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بچہ جس کے بارے میں آپ کو یہ شک ہو کہ میں اس سے سوال کر رہا ہوں اور ممکن ہے کہ اس کو اس سوال کا جواب نہ آتا ہو، اس بچے سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے یہ شک ہو کہ آپ اس کا جواب نہیں جانتے ہوں گے، اور میں آپ کو کھڑا کروں، میں آپ سے کہوں نہیں آپ پلیز کھڑی ہو جائیں، یا آپ کھڑے ہو جائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا فلاں جو تحریک پاکستان میں فلاں کام کس نے کیا تھا، یا فلاں سائنس کا یہ کانسیپٹ بتائیں، تو یہ شرمندہ کرنے کی اپرچونٹی پیدا کر رہا ہوں، شرمندہ کرنے کا ماحول ہے۔ اور ایک اور بات ہے، جب ہم بچے سے کوئی سوال کرتے ہیں نا، دیکھیں بچہ جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے